الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کریمہ تو ہم نے 164 شروع کرنی ہے 164، لیکن پچھلی آیت میں 163 نمبر آیت میں ایک پوائنٹ ہے، ایک نقطہ ہے جس پر میں تھوڑی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 162 163 میں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز یعنی میری عبادت ہر قسم کی، و نسکی اور میری قربانی، ومحیای و مماتی للہ اور میری زندگی اور میری موت، یعنی ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے، زندگی کا ہر کام، و مماتی اور میری موت بھی، للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ کو ہی راضی کرنا ہے، اور اللہ کے انعامات انگنت جو ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا ہے زبان سے اور عمل سے، اللہ کے اوامر پر عمل کر کے، اللہ نے جن جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک کر، اور یہ سارے کام اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہوں گے، لا شریک اللہ جس میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جائے گا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، دنیاوی مفادات کے لیے، ریاکاری کسی قسم کی اس میں نہیں آئے گی، یہ صرف خالص لوجہ اللہ ہوں گے، اور یہی توحید ہے، ورنہ پھر شرک ہے، اللہ معاف کرے۔ وبذالک امرت، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، یہ جو توحید خالص ہے جس کا یہاں ذکر ہوا، شرک سے بیزاری اور شرک کا رد، مجھے توحید کا ہی حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور میں پہلا مسلمان ہوں۔ میں نے کل بھی تھوڑی وضاحت کی تھی پچھلے لیکچر میں، اول المسلمین کہ پہلا مسلمان، تو نبی پہلا مسلمان ہوتا ہے، باقی لوگ اس کے بعد مسلمان ہوتے ہیں۔ اسلام اللہ رب العالمین کے احکامات کے سامنے سر جھکانا، اللہ رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر لینا، اللہ کی ہر بات کو ماننا چون چرا کیے بغیر، یہ اسلام ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا، انہوں نے اسلام کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کیا دیگر انبیاء و رسول علیہ السلام اجمعین نے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم میں موجود ہے کہ اللہ نے ان سے کہا اذ قال له ربه اسلم، جب ان کو ان کے رب نے کہا کہ اے ابراہیم سر جھکا دے، بات مان لے، مسلمان ہو جا، مطیع ہو جا، یہ اسلام کا اصل معنی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص مسلمان جو ہیں وہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، جی ہم بڑے پکے مسلمان ہیں، تو یہ دعووں سے اسلام نہیں ہوتا، یہ عمل سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابراہیم مسلمان ہو جا، جھک جا، تو ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی ہیلے بہانے، ہیلے و حجت کے، چون چرا کے فرمایا قال اسلمت لرب العالمین، کہ میں رب العالمین کے سامنے جھک گیا۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک دعویٰ ہی نہیں تھا، ایک اقرار باللسان ہی نہیں تھا، بلکہ دل و جاں، ہر عضو اس نے اس کا ثبوت دیا، اپنے آپ کو قربان کرنے کی ضرورت پیش آئی، اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے حکم ہوا کہ جی ان کو آگ میں ڈال دو، تو وہ بھی برداشت کیا اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا صلہ دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہا گیا کہ گھر سے نکل جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، وہجرنی ملیہ، تو
اللہ کے لیے یہ بھی برداشت کیا، گھر بار باپ سب کچھ ہر چیز کو چھوڑ دیا. قال سلام علیہ، کہا آپ پہ سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی، آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، معافی مانگتا رہوں گا اللہ تعالیٰ سے. انہ کان بی حفیظ، اللہ میرے ساتھ بڑا ہی مہربان ہے. خندہ پیشانی سے برداشت کیا. ساری دنیا مخالف ہو گئی، مخالفت برداشت کی. بادشاہ مخالف ہو گیا، نمرود کے ساتھ مناظرہ کیا، اس کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے تیسرے بارے میں ذکر کیا کہ کیا اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا اس لیے کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی، اس کے ساتھ بھی مقابلہ کیا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیوی بچے کو بیابان جگہ پہ چھوڑ آؤ. آج تو ہر بندہ وہاں جانا چاہتا ہے. مکہ مکرمہ بڑی معزز جگہ ہے، لیکن وہ حضرت ابراہیم کے دور میں وہ بیابان جگہ تھی. بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی جس میں کوئی کھیتی بھی نہیں ہوتی تھی. انسان تو انسان، جانور تو جانور، پرندے بھی نہیں ہوتے تھے، پانی بھی نہیں تھا، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز. اللہ کے حکم سے بیوی بچے کو وہاں چھوڑنے پر تیار ہو گئے. چھوڑ آئے، ساتھ تھوڑا سا زیادہ رہا. بیوی پوچھتی ہے، وہ بھی اطاعت گزار ہے کہ کس کے سارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. کوئی جواب نہیں دیتی. کیا جواب دوں، اللہ کا حکم ہے. خود ہی پوچھتی ہیں کہ کیا اللہ کا حکم ہے، تو سر کے اشارے سے ہاں کر دیتے ہیں. کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ہوا، بیٹے کو قربان کر دیا. غرض کون سی قربانی ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پیش نہیں کی؟ یہ ہے اسلام. اس اسلام کو سب سے پہلے جو ہے وہ نبی قبول کرتے ہیں. سب سے پہلے عملی نمونہ نبی پیش کرتے ہیں. اس اسلام کو اور نیکی کو اختیار کرنے کے لیے مبادرت کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. یہ نبیوں کا شیوہ ہے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ اس بات کا اعلان کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے مطابق اعلان کر رہے ہیں اور آپ بجا طور پر فرما رہے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں پہلا مسلمان ہوں. اس کے اندر یہ بھی ہے زمانی ترتیب سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں، اس آخری امت میں آپ نبی ہیں، رسول ہیں اس امت کے، اور آپ کی امت ہے تو آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں. یہ مراد بھی ہے، اور اس سے یہ مقصود بھی ہے کہ میں نیکی کے ہر کام میں پیش ہوں. میں نیکی کے کسی کام میں دیر نہیں کرتا، میں دوسروں کا انتظار نہیں کرتا. ہم نیکی کرنا بھی چاہتے ہیں، ہم دوسروں کا انتظار کرتے رہتے ہیں. کوئی اعلان ہوا کسی جگہ کہ جی فلاں جگہ پر ضرورت ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، فلاں جگہ ضرورت ہے. ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جی کوئی آگے بڑھ جائے. اگرچہ ہمارا دل بھی ہو، ہمارے دل میں بھی آ جائے چلو ایک اچھا کام ہے، صدقہ خیرات کی بڑی فضیلت ہے، مجھے اللہ نے دیا بھی ہے، چلو میں اس کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہوں. لیکن پھر بھی ہمارا دل کیا ہوتا ہے، ہم نیکی کرنا بھی چاہیں، ہمارا دل ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا ذمہ داری اٹھا لے، جو بچ جائے گا وہ میں کر دوں گا. اگر ہم نے پوری ذمہ داری بھی اٹھانی ہو، ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جی آپ میں سے جس نے ذمہ داری اٹھانی ہے اٹھا لے، جس نے جتنا دینا دے دے، تو باقی ہم پورا کر لیں گے. بھئی اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ دوسروں کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ دوسروں کو منہ کیوں دیکھتے ہیں کہ دوسرا آگے بڑھے، دوسرا اٹھا لے؟ یہ تو ایک مسابقت کا میدان ہے. کیا خیال ہے اگر یہاں نیکی اور صدقہ خیرات کی بجائے اگر یہاں کوئی چیز حاصل کرنے والی بات ہو، کوئی مفادات کی بات ہو، جو دنیا میں ہمیں مفادات نظر آتے ہیں، اصل میں یہ جو نیکیاں ہیں یہ بھی مفادات ہیں، لیکن یہ اس کا فائدہ یعنی ظاہر آخرت میں ہوتا ہے. دنیا میں بھی اس کے فوائد ہیں، دل کا سکون اور اللہ رب العالمین کی رضامندی، اور دنیا میں بھی برکت ہوتی ہے، لیکن اس کی اصل جو برکت ہے وہ آخرت میں نظر آئے گی. ہمیں دنیا میں کوئی فائدہ مل رہا ہو تو کوئی بندہ دوسرے کے لیے چھوڑتا ہے، پہلے وہ فائدہ لے لے پھر میں لے لوں گا. کسی جگہ سے کوئی خزانہ مل رہا ہو، کوئی سونا، کوئی ہیرے جواہرات کسی جگہ موجود ہوں، تو لوگ لڑ کے مر جائیں گے، میں نے پہلے لینا ہے، میں نے پہلے لینا ہے. چاہے کوئی بندہ وعدہ بھی کرے کہ آپ سب کو ملے گا، سب کو ملے گا، برابر ملے گا، لیکن وہاں لڑائی ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے کہ وہ پہاڑ جو نکلے گا قرب قیامت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے
سونے کا پہاڑ نکلے گا فرات سے، وہاں یعنی 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے، 100 میں سے 99 لوگ لڑائی میں مر جائیں گے کہ جی یہ اس کو ہم لے لیں، اس کو ہم لے لیں، یہ ہمیں مل جائے پہلے۔ کہ جس طرح ہم دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں، دنیا کی کیا حیثیت ہے، کتنی حقیر ہے آخرت کے مقابلے میں، ہم یہ کوشش آخرت کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ ہم آخرت کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے کہ یہ دوسرا اس میں آگے بڑھ جائے، میں دوسرے کے آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ کام کر لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے اذان دینے کی کیا فضیلت ہے، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی جو اللہ کی طرف بلائے۔ بہت سارے مفسرین نے اسے دعوت اللہ تبلیغ دین کا کام مراد لیا ہے، اور بہت سارے مفسرین نے اس سے اذان دینا مراد لیا ہے۔ مؤذن اللہ کی طرف بلاتا ہے، قیامت کے دن ان کی لمبی گردنیں ہوں گی، یہ نمایاں ہوں گے سب لوگوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ اذان کی کیا فضیلت ہے، اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ پہلی صف کی کیا فضیلت ہے، تو جو آخرت میں فضیلت ہے، بہت بڑی آزمائش جو دنیا کی ہے وہ یہ کہ جو نیکی ہے اس کا بدلہ آخرت میں ملنا ہے، اور وہ چونکہ لیٹ ہے تو ہمیں یہاں سے شیطان ورغلاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو لیٹ ہے پتہ نہیں ملنا بھی ہے کہ نہیں ملنا، ہمیں 100% یقین بھی ہو تب بھی ہمارے دل میں وسوسے آتے رہتے ہیں شیطان کی طرف سے، اور ہم ان کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ کیا فضیلت ہے، لوگ کوڑے ڈال کر، قرآن اندازی کر کے، لوگ گھسٹ گھسٹ کر جو ہیں وہ شریک ہوں، لوگ ہم کہتے ہیں دوسرا کر لے، دوسرا نہیں کرے گا تو چلو اگر نیکی کا جذبہ بھی ہو میں کر لوں گا۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ جی کوئی نہیں کرے گا تو میں کر لوں گا، ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں نے کرنا ہے؟ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کا ایک معنی یہ بھی ہے، اور یہ نبیوں کا شیوہ ہے، یہ نبیوں کا یہ کردار ہوتا ہے۔ دیکھیے ہم نبی تو نہیں بن سکتے، نبیوں سے محبت کرنے والے تو ہیں، نبیوں کے اسوہ پر عمل کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ لڑائی ہوتی ہے، ہم کیوں انتظار کرتے ہیں کہ دوسرا بندہ جو ہے ابتدا کرے، دوسرا مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے میں نے بھی جھگڑا کرنا، دوسرا آگے بڑھے گا میں بھی آگے قدم بڑھاؤں گا، بھئی ہم کیوں نہیں آگے قدم بڑھاتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود اپنی بات چھوڑ دے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میں اسے جنت کے درمیان میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، بہترین گھر کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں، اس سے بڑی ضمانت کس کی ہو سکتی ہے؟ لیکن ہم دوسرے کا انتظار کرتے ہیں، دوسرا بندہ آگے بڑھے، دوسرا بندہ پیش قدمی کرے، ہمارا دل بھی کر رہا ہو لیکن ہم کہتے ہیں دوسرا بندہ آگے بڑھے۔ دوسرا کیوں آگے بڑھے؟ صف میں جگہ خالی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں، جو صفوں کو پورا کرتے ہیں۔ ہم کیوں انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اگلا بندہ صف پوری کر لے؟ پہلی صف میں جگہ خالی ہو، ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں، بھائی آپ چلے جائیں، بھائی آپ چلے جائیں، آپ چلے جائیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم اگلے بندے کو عزت دے رہے ہیں، یا آپ عزت نہیں دے رہے۔ یہ مسابقت کا میدان ہے، آپ آگے بڑھیں، نیکی کرنے میں اسلام میں پہل کریں۔ صحابہ کرام کی فضیلت کیا ہے باقی امتیوں پر؟ یہ فضیلت تو مسلمہ ہے کہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یہ تو ان کو فضیلت ہے، اور اس فضیلت میں ان کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان کو ایک اور فضیلت حاصل ہے کہ ان کو سبقت حاصل ہے ہم سب سے اسلام میں، اللہ نے ان سے کام لیا ہے، انہوں نے وہ ایمان لائے ہیں پہلے، اور اس کے بعد جتنا دین پھیلا ہے وہ صحابہ کرام کے واسطے سے پھیلا ہے۔ تو سارا اجر نبی کا مقام یہ ہے کہ نبی اکیلا ہو، پوری امت ایک طرف ہو، نبی سب سے افضل ہے۔ صحابہ کرام کو یہ مقام حاصل ہے کہ دین صحابہ کرام کے واسطے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے لیا، پوری امت تک صحابہ کرام کے واسطے سے پھیلا ہے، پوری امت مل کر جتنا عمل کر لے وہ سارا عمل تو صحابہ کرام کے کھاتے میں چلا جاتا ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، دوسرے کو خیر کی بات بتانے والا کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ صحابہ کے اپنے اعمال تو چھوڑ دیجئے، اپنے اعمال جتنا ان میں خلوص ہوتا تھا اور ان کے عمل کی کتنی ورث تھی اللہ کے ہاں، اس کو ایک دفعہ چھوڑ دیجئے۔ صحابہ کرام کا صرف یہی کردار لے لیجئے کہ وہ پہلے مسلمان تھے اور ان کو دین پھیلانے کا جو موقع ملا اور انہوں نے دین پھیلایا، آج ہم تک دین پہنچنے کا ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے بعد صحابہ کرام کے علاوہ اور کیا ذریعہ ہے؟ پھر ان کے بعد جو تابعی ہیں، پھر جو تبع تابعین ہیں. کئی دفعہ تو اللہ تعالیٰ، کئی دفعہ تو ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم میں سے کئی لوگ کہتے ہیں جی کاش کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہو جاتے، ہم صحابی ہوتے، ہم فلاں، ہم یہ کر دیتے، ہم وہ کر دیتے. اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین کے فیصلے ہیں، تکوینی امور ہیں، ان امور پر ہمیں نہ اعتراض ہونا چاہیے اور نہ ہمیں اس طرح کے دعوے کرنے چاہیے. یہ دعوے الٹے پڑ جاتے ہیں. ہم نے پیچھے پڑھا پچھلے پیج میں کہ قریش دعوے کرتے تھے کہ جی یہ یہود و نصارہ پر کتاب اتری ہے، اگر یہ ہم پر کتاب اترتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. اللہ نے پھر اتاری نہ. اکثر لوگ گمراہ ہو گئے، اکثر لوگ منکر ہو گئے. یہ دعوے کرنے سے، دعوے کرنے والے اکثر لوگ، اکثر الا ماشاء اللہ، کئی ایسے بھی ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ. مومنوں میں ایسے مرد بھی ہیں جو انہوں نے دعویٰ کیا، انہوں نے اس دعوے کو پورا کیا. یہ ہے رجولیت، یہ ہے مردانگی. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. ان میں سے کئی تو اپنی منزل پا چکے ہیں، شہادت کا درجہ پا چکے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کئی منتظر ہیں، ان کو افسوس ہے کہ ان کی جان کیوں نہیں کام آئی. ایسے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ دعوے کر کے پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور یہ منافقین کی صفت ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. کہ ان میں سے وہ بھی ہے، ان منافقین میں سے سورۃ توبہ میں بار بار وَمِنْهُمْ، ان میں سے وہ بھی ہے جو اللہ سے وعدہ کرتا ہے، اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر اللہ نے مال دیا تو میں صدقہ کروں گا. اے اللہ تھوڑا مال دے دے، میں صدقہ کروں گا. اور جب اللہ تعالیٰ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ، جب اللہ تعالیٰ اچھا جی یہ وعدہ کر رہا ہے، یہ قسمیں اٹھا رہا ہے مجھے مال ملے گا صدقہ کروں گا، جب اللہ مال دیتے ہیں بخلوا بہ تو بخل شروع کر دیتے ہیں. وتولوا وهم معرضون، منہ موڑ لیتے ہیں اور وہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو پھر میں کیا سزا دیتا ہوں، قیامت تک ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیتا ہوں، پھر نفاق ان کے ذہن سے نہیں نکل سکتا. فَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اس طرح کے دعوے کرنے کی بجائے کہ جی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تو ہم آپ کے قدم دو دو پیتے، ہم یہ کرتے، ہم وہ کرتے، یہ دعوے کرنے کی بجائے اللہ نے جو صحابہ کرام کے لیے بہتر سمجھا اللہ نے ان کو کیا، اللہ نے جو ہمارے لیے بہتر سمجھا اللہ نے ہمارے لیے کیا. ہم وہ کریں جو ہم کر سکتے ہیں. ہم ایسے دعوے کیوں کرتے ہیں؟ ایک اولیت ہے جو اللہ نے دے دی، ایک اولیت ہے کہ ہم اپنے زمانے میں جو ہم پیش قدمی کر سکتے ہیں نیکی کرنے کے لیے، ہم وہ کیوں نہیں کرتے؟ ان نبیوں کا اسوہ ہے، ہم نبیوں کے اسوہ پر عمل کر لیتے ہیں. تو یہ نبیوں کا کام ہے. نبی سب سے پہلے نیکی کرتا ہے، پہلا مسلمان ہوتا ہے اور ہر نیکی میں پیش ہوتا ہے، ہر نیکی میں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول بھی ایمان لائے جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہو، اور مومن بھی ایمان لائے. پہلے رسول ایمان لائے. ہر چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی پہلے آپ ایمان لاتے تھے. آپ ایک بشر بھی تھے، بطور بشر آپ مکلف تھے اس شریعت کے جس طرح باقی امت مکلف تھی، اور آپ نبی بھی تھے، آپ بطور نبی اس کو آگے پہنچانے کے بھی پابند تھے، اور آپ نے بدرجہ اتم اس فریضہ کو بھی پورا کیا. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مطیع ہوں. کہ نبی کا حکم ہوا، اور جو حکم نبی کا ہوتا ہے اگر وہ نبی کا خاصہ نہ ہو تو نبی کے واسطے نہیں کرنی چاہیے. میں زور دینا چاہتا ہوں دنیا داری کے معاملے میں مقابلے کرتے ہیں، اسی طرح کہ اللہ کی فرت حاصل کرنے میں صورت سے کام لو. جتنی جلدی مقصد کر سکتے ہو، نیکی کر سکتے ہو، کرو. ہم کہیں جی ہم اگلے سال کر لیں گے، ہم کہیں جی ہم بوڑھے ہو کے کر لیں گے. یہ شیطانی وسوسے ہیں سارے. اللہ معاف. جو کام کرنا ہے فوری کرنا ہے. اگر صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنے کا دل میں آیا ہے، کبھی لیٹ نہ کریں. لیٹ کرنے سے وہ شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے، فلاں ضرورت ہے اس میں لگ جاتا ہے. خیال آیا تو کر گزریے، اس کو لیٹ نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی کرنے کا خیال آیا، آپ
آپ کے پاس دلیل ایک چیز موجود تھی، آپ کے دل میں تھا صدقہ کروں، وہ ذہن سے نکل گیا، صدقہ نہ کر سکے، اذان تکبیر ہو گئی، آپ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہیں، تکبیر ہو گئی، تکبیر کے بعد آپ کو یاد آیا فلاں چیز گھر میں پڑی، میں نے تو صدقہ کرنی تھی، آپ سب صحابہ کرام کو وہاں کھڑا چھوڑ کر آپ نے ان کو انتظار کرنے کا کہا، آپ تیز تیز گھر گئے اور آپ گھر جا کر آپ نے وہ چیز لی، وہ چیز لے کر صدقہ کی، صدقہ کر کے آپ واپس آئے اور آ کے نماز پڑھائی۔ آپ نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ نماز ہی ہو جاتی اور نماز کے بعد آپ چلے جاتے، بتایا کہ نیکی کرنے میں سبقت لے جانی چاہیے، فوری ایک کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، یعنی تیزی مراد ہے، مسابقت مراد ہے۔ مسابقت دنیا کی تو کوئی حیثیت، ہم اصل میں جو بنی اسرائیل کی بات تھی کہ الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ ہم نے ادنی چیز کو اختیار کیا ہوا ہے، اعلیٰ اور افضل شے کو چھوڑا ہوا ہے۔ دنیا تو بڑی ادنا چیز ہے، اعلیٰ چیز کو اختیار کرنا چاہیے، مقابلہ آخرت میں ہونا چاہیے، اللہ کی طرف دوڑنا چاہیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے تیزی کرنی چاہیے، نیکیاں کرنے میں مسابقت کرنی چاہیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اللہ بڑے مہربان ہے، اللہ تعالیٰ شرف کلام بخشے ہے، بہت بڑی سعادت تھی، تو کہنے لگے اے اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا، تم نہیں دیکھ سکتے، یعنی دنیا میں، آخرت میں تو مسلمان دیکھیں گے اور نبی تو مسلمانوں کے امام ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا سمجھانے کے لیے نبی اور رسول کو اللہ عملاً باقاعدہ سمجھاتے ہیں، اللہ ان کو نشانیاں دکھا کر، تو اللہ نے ان کو نشانی دکھائی۔ اللہ نے فرمایا میں اپنے تجلی ڈال رہا ہوں سامنے پہاڑ پر، اگر وہ پہاڑ میری تجلی برداشت کر گیا تو آپ بھی میری تجلی برداشت کر لیں گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا، تو جب اللہ نے تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فاقہ ہوا تو کیا کہنے لگے، سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، اے اللہ تو پاک ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اور اے اللہ میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں، فوری بات ماننے والوں میں سے ہوں، میں اب بات ماننے میں چون چرا نہیں کرتا، مزید حیل و حجت نہیں کرتا۔ اور میں نے آپ کو شاید کل بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عمل آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بلایا حضرت موسیٰ کو، اور ان کے ساتھ ساتھی بھی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھیوں سے پہلے ہی چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ اپنے قوم سے پہلے کیوں آ گئے ہیں، آپ تو اپنے قوم کے ساتھ تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال هم اولائی علی اثری، اے اللہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، وعجلت الیک ربی لترضی، اور اے اللہ میں نے جلدی اس لیے کی تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ تو نیکی کے کام میں سبقت لے جانی چاہیے، جس طرح نیکی کے کام میں اسلام میں سبقت لے جانی چاہیے، ہراول دستہ بننا چاہیے۔ جو صحابی جتنا پہلے مسلمان ہوا اس کی اتنی فضیلت زیادہ ہے۔ صحابہ کرام تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کرتے تھے، حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں میں چھٹا تھا مسلمانوں میں سے، مجھ سے پہلے صرف 5 مسلمان ہوئے تھے۔ کوئی صحابی کہتے ہیں میں اتنے نمبر پہ مسلمان ہوا۔ تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ کون نیکی کرنے میں جلدی کرتا ہے اور کون بنیادوں میں شامل ہے، بنیادوں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام کا مقام متأخر صحابہ کا اور السابقون الاولون کے مقام میں بڑا فرق ہے، کجا یہ کہ امتی اور صحابہ کا مقام دیکھیں۔ جو صحابہ کرام میں سے ہی جو السابقون الاولون تھے ان کا درجہ اور بعد والے صحابہ کا درجہ، ایک دفعہ سیدنا خالد بن ولید وغیرہ اور پرانے صحابہ حضرت بلال وغیرہ ان میں کوئی اختلاف ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناراض ہوئے آپ، یہ حضرت خالد بن ولید وغیرہ کو فرمایا کہ یہ میرے جو پرانے صحابہ ہیں تم ان سے کیوں اختلاف کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا اگر یہ ایک مٹھی بھر یہ صدقہ کریں گندم یا جو، اور تم لوگ جبل احد کے برابر خرچ کرو سونا وغیرہ، تو ان کا مٹھی بھر خرچ کرنا تمہارے جبل احد خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو فتح سے پہلے، فتح سے مراد صلح حدیبیہ یا فتح مکہ، جو فتح سے پہلے
جس نے لڑائی کی، جس نے خرچ کیا، وہ اور جس نے فتح کے بعد لڑائی کی اور خرچ کیا، وہ برابر نہیں ہو سکتے. تو مسابقت کی بات ہے، کون پہلے مسلمان ہوا، کون سبقت لے گیا. جس طرح اسلام میں اور نیکی میں سبقت لے جانی چاہیے اور پہل کرنی چاہیے کہ میں پہلے یہ کام کروں، یہ دوسرے نمبر پہ کروں، یہ تیسرے نمبر پہ کروں، یہ چوتھے نمبر پہ کروں. صرف پہلے نمبر کی بات نہیں ہے، دوسرے نمبر کی کوشش کریں. اگر پہلا نمبر کسی نے لے لیا دوسرے کی کوشش کریں، دوسرا کسی نے لے لیا تیسرے کی کوشش کریں. مسجد میں سب سے پہلے کون آتا ہے، جمعے کے لیے سب سے پہلے کون آتا ہے، نماز کے لیے سب سے پہلے کون آتا ہے، فلاں ایک کام میں سب سے پہلے کون کرتا ہے. اگر پہلا کسی اور نے جو ہے وہ حاصل کر لی ہے تو انسان دوسرا کی کوشش کرے. آپ دیکھیے پہل کرنے کے کتنے فوائد ہیں نیکی میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے صحابہ کرام کو بتایا کہ کچھ لوگ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے. تو سیدنا عکاشہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میرے فوراً اٹھے. ایک خوشخبری کی بات سنی نا، اچھی بات سنی، دل میں شوق پیدا ہوا، فوراً جذبہ پیدا ہوا میں پہل کروں. کہنے لگے اے اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ میں بھی ان میں سے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ عکاشہ کو بھی ان میں شامل کر دے. یہ دیکھا صحابہ کرام نے، باقی صحابہ کرام کے دل میں جذبہ، چلو ہم دوسرے بن جائیں. ایک صحابی اٹھ کے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول دعا کیجئے میں بھی ان میں ہوں. آپ نے فرمایا عکاشہ سبقت لے گیا. تو دیکھیے جس نے جلدی کی وہ دیکھیے ان میں شامل ہو گئے. اللہ نے جلدی کی یہ فضیلت دی، صرف جلدی کرنے کی وجہ سے. نیکی کی بات تھی، صرف جلدی کرنے کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ عمل کیے بغیر ان کو گویا کہ اللہ نے اپنی فضل سے ان 70,000 لوگوں میں شامل کر دیا جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے. اگر پہلے فرسٹ نہیں آ سکتے سیکنڈ آ جائیے، تھرڈ نمبر پہ آ جائیے، فورتھ آ جائیے، ففتھ آ جائیے. جس طرح نیکی کرنے میں سبقت لے جانی چاہیے، اسی طرح جو گناہ اور نافرمانی ہے اس سے بچنا چاہیے، حتی الامکان اس سے بچنا چاہیے. جس طرح نیکی کرنے میں سبقت لے جانا اور نیکی کرنے میں سب سے پہل، یہ تو نبیوں کا کام ہے. نبی نیکی کرنے میں سب سے مقدم ہوتے ہیں اور پہلے مسلمان ہوتے ہیں. تو جو کفر کرنے میں اور نافرمانی کرنے میں پیش ہوتا ہے وہ اتنا ہی بدتر ہوتا ہے. کبھی بھی گناہ کی بات ہو تو وہاں آگے نہ بڑھیے. کبھی ڈاؤٹ ہو حق و باطل میں تو ڈاؤٹ کی صورت میں کبھی بھی انکار نہ کریں فوراً، کہ میں فوراً انکار کروں. کوئی بندہ نبی جو ہے وہ نبوت کا اعلان کرتے تھے، اب لوگ ڈاؤٹ میں ہوتے تھے، ہم ماننے کے نہ ماننے، ڈاؤٹ کے اندر انکار کر دیتے تھے. ایک دفعہ انکار کیا، دوسری دفعہ انکار کیا، تیسری دفعہ انکار کیا، آگے جتنا انکار کرتے جاتے تھے ان کے لیے ایمان لانا مشکل اور محال ہوتا جاتا تھا. اور ایک وقت آتا تھا کہ دل پہ مہر لگ جاتی تھی. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی کرنے میں اول درجہ اختیار کرو، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اول کافر نہ بنو. یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ جو میں نے نازل کیا قرآن، یعنی اس پر ایمان لے آؤ اے بنی اسرائیل. وہ قرآن تمہاری کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، اور اس قرآن کے پہلے کافر نہ بنو. ایک ہوتا ہے عام کفر کرنا، ایک ہوتا ہے کفر میں جلدی کرنا، پہل کرنا. کفر تو کفر ہے، کفر تو انکار ہے، وہ تو اللہ کی شدید ناراضگی کا باعث ہے. لیکن جب کوئی بندہ کفر کرنے میں جلدی کرتا ہے تو وہ اللہ کو زیادہ ناراض کرتا ہے. کفر میں جلدی کرنا اور کفر میں پہل کرنا یہ اسی طرح قابل مذمت ہے جس طرح نیکی کرنا اور نیکی کرنے میں جلدی کرنا وہ قابل تعریف ہے. جو جتنا نیک ہوگا نبی وہ پہلا مسلمان ہوگا، تو جو جتنا بد ہوگا وہ پہلا کافر ہوگا. تو سب سے پہلے جو کفر کرے گا، اب آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے قرآن کے بارے میں جس نے بکواس کی، لوگوں کو اس موقع دیا، اس نے، لوگ قرآن سے متاثر ہوتے تھے، لوگ قرآن کا انکار کرنے کی جرت نہیں کرتے تھے، ویسے مانتے نہیں تھے، منہ سے کچھ نہیں کہتے تھے، قرآن کو سننے کی کوشش کرتے تھے، قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے اس سے متاثر ہوتے تھے. مسلمان نہیں ہوتے تھے لیکن قرآن سننے کا شوق کرتے تھے. قرآن کے اندر اتنی فصاحت و بلاغت تھی، ہمیں تو قرآن سمجھ ہی نہیں آتا. عرب لوگ جن کے لہجے میں اور جن کے محاورے میں قرآن اترا انہیں تو بہت سمجھ آتا تھا، انہیں تو بڑا مزہ آتا تھا قرآن سننے میں. پروگرام بناتے کہ ہم نے قرآن نہیں سننا، ہم قرآن سنتے ہیں تو ہمارے دیکھا دیکھی اور لوگ بھی سننے آ جاتے ہیں، اور کتنے لوگ مسلمان بھی، کئی لوگ قرآن سن کر ہی مسلمان ہو جاتے تھے.
نہیں اب ہم نے قرآن سننے نہیں آنا، آپ اس میں طے کرنے کے بعد پھر سوچتے، پھر دل کہتا ہے جی قرآن سنیں، اتنا مزہ آتا ہے قرآن سننے میں، اتنا فصیح و بلیغ کلام، تو کہتے چلو ہم نے سب نے روک دیا ایک دوسرے کو، تو دوسرا نہیں جائے گا میں چلا جاتا ہوں، وہ دوسرا سوچتا ہے کہ فلاں نہیں جائے گا میں چلا جاتا ہوں، تیسرا سوچتا ہے کہ ہم نے سب نے طے کیا ہم نہیں جائیں گے میں چلا جاتا ہوں، سب سرداروں نے طے کیا آئندہ ہم نہیں جائیں گے، جن سب نے طے کیا تھا وہ سب کے سب رات کو خانہ کعبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سننے موجود تھے۔ تو جس نے سب سے پہلے یہ زبان دی لوگوں کو کہ قرآن کو ماننے سے اس لیے انکار کر دو، لوگوں میں کہہ دو کہ یہ انسانی کلام ہے، یہ محمد نے، ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے۔ سورہ مدثر پڑھ لیجیے، اللہ نے اس شخص کی کتنی مذمت کی ہے، ولید بن مغیرہ یا جو بھی تھا، کتنی مذمت کی ہے اللہ نے، اور اللہ نے اس کے لیے کتنی سزا کا اعلان کیا ہے۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے قرآن کریم کو جادو کہا، جس نے قرآن کریم کو انسانی کلام کہا۔ پھر لوگوں کو زبان مل گئی، پھر لوگ بھی کہتے رہے، آج تک لوگ کہتے ہیں، جتنے لوگ کہتے ہیں وہ سارا اس پہلے کے کھاتے میں جاتا ہے۔ جس طرح جتنے دنیا میں قتل و غارت ہوتی ہے وہ ساری کی ساری قتل و غارت قابیل کے کھاتے میں جاتی ہے، کیونکہ انہ اول من سن القتل۔ تو جس طرح اسلام لانے میں، نیکی کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، اسی طرح کفر کرنے میں اور نافرمانی کرنے میں کبھی پیش قدمی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی نے کسی چیز کا انکار کرنا بھی ہے تو انتظار کر لے، اگر ڈاؤٹ ہے تو ہاں، اگر 100% ہے کہ اب مثلا غلام احمد قادیانی اس نے دعویٰ کیا نبوت کا، اب کیا کرنا چاہیے تھا؟ تھوڑا انتظار کرنا چاہیے تھا، انکار کرنے میں ہرگز نہیں، وہاں انکار کرنا عین نیکی ہے، کیونکہ یہ بات بڑی واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا، اور پھر ایسا بدبخت نبی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، وہاں انکار کرنے میں جلدی کرنی چاہیے تھی، اور جس نے جتنی جلدی انکار کیا وہ اتنا وہ بلند مقام پر فائز ہوتا گیا اللہ کے ہاں انشاءاللہ۔ تو نیکی کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، اور کفر کرنے میں، گناہ کرنے میں جتنا انسان تاخیر کر سکے تو آہستہ آہستہ انسان ممکن ہے اس کفر سے اور اس گناہ سے بچی جائے۔ اکثر لوگوں کے گمراہ ہونے کی وجہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، اکثر لوگوں کے گمراہ ہونے کی وجہ، اکثر لوگوں کے کفر کی وجہ اللہ نے بیان کی ہے، وہ انہوں نے کفر میں جلدی کی تھی، انہوں نے نبیوں کا انکار کرنے میں جلدی کی تھی۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس موضوع کو ایک دفعہ نہیں کئی جگہ ذکر کیا ہے۔ دیکھیے کہ کفر کرنا اور انکار کرنا یہ کتنا انسان کو نقصان دیتا ہے، کہ جب ایک انسان ایک چیز کا انکار کر دیتا ہے تو پھر انسان کے لیے، انسان کی انا انسان پر حاوی ہو جاتی ہے، تو پھر انسان کے لیے اس چیز کو ماننا، اپنے انکار کو اقرار میں بدلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت سارے رسولوں کا ذکر کرتے ہیں، ثم بعثنا من بعدہ رسولا، نوح علیہ السلام کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم نے بہت سے رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف۔ حضرت نوح پہلے رسول ہیں، رسول پہلے ہیں، نبی ان سے پہلے ہیں، پہلے رسول حضرت نوح ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت نوح کے بعد ہم نے بہت سارے رسول بھیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، فجاؤہم بالبینات، وہ نبی و رسول اپنی اپنی قوموں کے پاس روشن نشانیاں لائے۔ اب اکثر لوگوں نے انکار کیوں کیا؟ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ انکار کرنے والے زیادہ رہے ہیں، اللہ اس انکار کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ اس انکار کی وجہ یہ نہیں تھی کہ جو نبیوں کی دعوت کے اندر کوئی اٹریکشن نہیں تھی، نبیوں کی دعوت میں نبی خلوص کے ساتھ دعوت نہیں دیتے تھے، ولیعاذ باللہ کوئی کمی تھی، کوئی ایسی بات نہیں تھی، خباثت لوگوں کے اندر تھی۔ اور خباثت کیا تھی؟ اللہ فرماتے ہیں خباثت یہ تھی، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، وہ اس لیے ایمان نہیں لائے کیونکہ پہلے وہ انکار کر چکے تھے۔ یعنی ایک دفعہ پہلے انکار کر دیا تھا، ایک دفعہ پہلے انکار کر دیا ہو تو دوسری دفعہ ماننا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یعنی کفر کرنے میں، انکار کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو کفر کرنے میں، انکار کرنے میں جلدی کرتا ہے، كذلك نطبع على قلوب المعتدين، اسی طرح ہم مہر لگا دیا کرتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر، مہر لگ جاتی ہے جو لوگ کفر میں، انکار میں جلدی کرتے ہیں۔ تو نیکی کرنے میں جلدی کرنا یہ نبیوں کا کام ہے، اور انکار کرنے میں جلدی کرنا یہ شیطان کا کام ہے، شیطانی کام ہے۔
हमने पढ़ा है पीछे 7वें पारे की जो आखिरी आयत थी, वनुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम व अबसारहुम कमा लम युमिनु बिही अव्वल मर्रा। अल्लाह फरमाते हैं कि हम उल्ट पुल्ट कर देते थे उनके दिलों को और उनकी आंखों को, कमा लम युमिनु बिही अव्वल मर्रा, क्योंकि वो पहली मर्तबा ईमान नहीं लाए थे। तो जो पहली मर्तबा ईमान न लाए, कुफ्र करे, फिर उसके लिए दिल तो अल्लाह के हाथ में है, नजरें और कान तो अल्लाह के हाथ में, फिर अल्लाह नजरों, कानों और दिलों को वो काम नहीं करने देते कि जो उनका काम है, फिर मोहर लग जाती है। ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। तो नेकी करने में सबकत ले जाने की कोशिश करनी चाहिए और गुनाह करने में आगे बढ़ने से, सबकत ले जाने से बचना चाहिए। इसीलिए हदीस मुबारक में आता है जब कोई फितना हो तो फितने के मौके पर इंसान को पेश कदमी और इंसान को दौड़ना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? फितने में इंसान, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खड़ा होने वाला दौड़ने वाले से बेहतर है और बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर है। नहीं, फरमाया कि चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर है, खड़ा होने वाला चलने वाले से बेहतर है, बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर है। यानी जो जितना पेश कदमी करता रहता है, जितना आगे बढ़ता रहता है फितने में, गलत चीज़ में, वो उतना बदतर होता जाता है। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।